دوستوں آج ماہ رجب کی 4 تاریخ پہلے اتوار کا دن آ چکا ہے، جس کا مجھے خود برسوں سے انتظار تھا۔ میں نے خود ایک ایک دن گن کر اس ماہ مبارک کا انتظار کیا ہے، اور ماہ رجب کا وہ بابرکت مہینہ اور پہلا اتوار کا دن ہم سب کے درمیان آ گیا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ دوستوں آج کا دن بہت ہی مبارک اور بابرکت دن ہے، کیونکہ آج ماہ رجب کی 4 تاریخ پہلے اتوار کا دن ہے اور 2025 کا بھی پہلا اتوار ہے۔ اللہ والوں، وہ مہینہ آ گیا ہے جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا، کیونکہ اس مہینے میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت برکتیں ہم پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج آپ کی جھولیاں بھر دی جائیں گی، آج آپ کی الماریاں بھر دی جائیں گی، آج آپ کی غربت غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، آج آپ کی غربت کا آخری دن ہوگا۔ دوستوں 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اربوں خربوں روپوں کی نعمتیں نچھاور فرما دے گا۔ دوستوں پھر یہ موقع 1 سال بعد ہی ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ دوستوں آج ماہ رجب کی 4 تاریخ پہلے اتوار کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ رجب کی 4 تاریخ پہلے اتوار کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ رجب کی 4 تاریخ پہلے اتوار کے دن پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے کامیاب کر دیتے ہیں، اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیتے ہیں۔ اللہ والو، آج آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جھولیاں پھیلا کر جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ رب کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ والو، ماہ رجب کے مہینے کو رب کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور جس مہینے کو رب کا مہینہ کہا جاتا ہے اس مہینے کی قدر و قیمت کتنی ہوگی۔ اللہ والو، اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں اس مہینے کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جس نے رجب کے مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھا، اللہ کریم اسے اس نہر سے پانی پلائے گا اور 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو بندہ ماہ رجب المرجب کے پورے سال میں یا پورے مہینے میں صرف 7 روزے رکھے گا، اللہ پاک جہنم کے 7 دروازوں کو اس شخص پر بند کر دیں گے۔ دوستو اس مہینے میں استغفار بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ کریم کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ ماہ رجب المرجب کو اسلام کے ظہور سے پہلے بھی حرمت والے مہینوں کا درجہ حاصل ہے۔ اس مہینے میں جنگ روک دی جاتی تھی، اس مہینے میں قتال نہیں کیا جاتا تھا، اس مہینے میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا تھا، عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار و فیضان نازل و نزول ہوتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و بخشش کے خصوصی انعامات فرماتے تھے۔ اس ماہ میں عبادت اور دعائیں مستجاب ہو جاتی تھیں۔ دوستو اس ماہ کو شہر رجم بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ اس میں شیاطینوں کو رجم کیا جاتا ہے، یعنی پتھر مارے جاتے تھے تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دے۔ دوستو اس مہینے میں ایک نیکی کرنے کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ دوستو اس مہینے میں رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ مانگ لو رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو، آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔
اللہ والوں، اس مہینے کو آپ نے ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ یہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک اس مہینے کو اللہ پاک سے اپنی خواہشات، اپنی حاجات پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ اپنے بند نصیب اور تقدیر کے دروازوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جلد از جلد اپنے ہر مقصد میں کامیابی کو پانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رجب کی 4 تاریخ پہلے اتوار کے دن یہ عمل بتائے گئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ یقین نہ آئے تو بے شک وظائف کر کے دیکھ لیجئے گا، اس عمل کے معجزات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ کمنٹ کر کے خود بتائیے گا کہ واقعی آپ نے کوئی وظائف کرا اور آپ کو ریزلٹس کیسے ملے۔ اللہ والوں، آج ماہ رجب المرجب کی 4 تاریخ ہے اور پہلا اتوار کا دن ہے۔ اللہ والوں، یہ اتوار کا دن بہت خاص ہے، اس کی ہر ایک گھڑی، ہر ایک لمحہ قبولیت والا ہے۔ اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ بھی 70 گنا دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان اسے پلائی کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے گا، ماہ رجب جو کہ عظمت و برکت والا مہینہ ہے، حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ اور رجب جسے رب کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے، آج ماہ رجب کی 4 تاریخ پہلے اتوار کے دن ایک تسبیح اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ ایک تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھی جاتی ہے، اس دکان پر گھاکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیمار کے لیے پڑھی جاتی ہے، اسی بیماری سے اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھتی ہیں، معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے، کروڑوں کا قرض ہے فوری طور پر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 4 تاریخ ہے، پہلا اتوار کا دن ہے۔ نیا سال شروع ہوتے ہی نئے سال کے پہلے اتوار کے دن ایک تسبیح پڑھنے سے وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا، وہ آج 2025 میں ملے گا۔ ہر مقصد کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ شب معراج سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت، آپ کے تمام معاملات میں اللہ رب العالمین آسانیاں فرما دے گا۔ آپ کی جو حاجت ہے شب معراج سے پہلے پہلے پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ کوئی بھی معاملات ہیں، کوئی بھی مقصد ہے، اگر نوکری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو نوکریوں کے لیے پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے رشوتیں بھی دے دیں، آپ لوگوں نے بڑی بڑی سفارشیں بھی کروا لیں، نوکریاں پھر بھی نہیں مل رہی۔ آج اس خاص عمل کو پڑھیں۔ آج ماہ رجب کی 4 تاریخ پہلے اتوار کے دن کا یہ خاص عمل پڑھیں، اللہ پاک آپ کی من چاہا آپ کو نوکری دلوا دے گا۔ اگر آپ لوگ اپنے کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کاروبار جو چلتا ہوا ٹھپ ہو چکا ہے، اللہ والوں گاہک نہیں آ رہے، انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھیں، گاہکوں کا رش لگے گا، اچھے آرڈرز آئیں گے۔ یقین کریں، اگر من پسند شادی کے لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ کرامت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ماہ رجب کی 4 تاریخ ہے، پہلا اتوار کا بابرکت دن ہے۔ اللہ والوں، یہ اتوار کوئی عام اتوار نہیں ہے، اتوار بہت سے آئیں گے، لیکن اس اتوار کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکت ہے، کیونکہ یہ 2025 کا بھی پہلا اتوار ہے اور ماہ رجب کا بھی پہلا اتوار ہے۔ اللہ والوں، آج ایک تسبیح پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی کامیابیاں ان کی جھولی میں ڈال دی جاتی ہیں۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 4 تاریخ پہلے اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔
اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا اسکپ کرے دیکھیے گا۔ اس سے پہلے آج ماہ رجب کی 4 تاریخ پہلے اتوار کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اللہ پاک سے محبت کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رجب کی 4 تاریخ کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی دل کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہے، اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ طاہر رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی دوبارہ گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں کی نمازیں نہ چھوٹے، اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ میرے مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ میرا مولا بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، اور میرے مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اور اللہ والوں آج ماہ رجب کی 4 تاریخ ہے اور پہلا اتوار کا دن ہے، اور اس اتوار کو دولت والی اتوار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھیں۔ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر مغرب عشاء، حتیٰ کہ رات 10 11 12 بھی بج جائے تب بھی اس عمل کو پڑھنے کی آپ سب کو اجازت عام ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتائے جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں نا، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں، کہ کم پڑھے، ستھرا پڑھے، اچھا پڑھے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس پر آپ کو ایسے وظائف ملیں گے طاقتور، انشاءاللہ ایسے وظائف ملیں گے آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے، آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظیفے ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کا راز کیا ہے۔ اس لیے آج اس ویڈیو کے توسل سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کرامت ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی فرما دے گا۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، کیونکہ جب گناہ کی توبہ ہو جاتی ہے، جب رب کی پکڑ ختم ہو جاتی ہے، تو خود بخود اچھے مواقع ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا۔ نبی پاک قوم بیش روزانہ 70 بار استغفار کرتے تھے، تو نبی پاک کی سنت کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے بھی 70 بار استغفار کرنا ہے۔ جب 70 بار استغفار کر لیں، اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے، بہت خاص درود ہے، سب سے افضل درود ہے، اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ تو لہٰذا آج ماہ رجب کی 4 تاریخ پہلے اتوار کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص درود پاک پڑھنا ہے، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ 5 نمازوں کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اول آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھیے گا، اور اگر ایک ہی بار کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ 11 بار پڑھیں، ورنہ 3 بار پڑھ لیں، یا 5 بار 7 بار
مطلب کہ ایک بار نہیں پڑھیے گا، ایک سے زیادہ پڑھیے گا تاکہ آپ کی کامیابیوں کے مواقع زیادہ بڑھ سکے۔ اللہ والوں، اب آپ نے ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ضرور پڑھنا ہے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، کوئی اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے۔ اللہ والوں، جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا غفورو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا غفورو اللہ پاک کا ایسا اسم اعظم ہے جس کا جو مقصد ہے وہ بخشنا ہے، یعنی بخشش اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے اللہ پاک کو یا غفورو سے پکارنا ہے۔ اللہ والوں، یا غفورو اتنا خاص عمل ہے اور یہ اللہ پاک کی ایسی خاص صفت ہے کہ جب آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا یہ نام کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور کتنے زیادہ آپ کو فائدے بخشتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا غفورو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا غفورو ایک بار ہو گیا، یا غفورو دو بار ہو گیا، یا غفورو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غفورو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا غفورو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے یا غفورو کو 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غفورو کو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا غفورو کو پڑھ لیں تو پانی کے گلاس پہ دم کیجئے گا۔ کوشش کریں اپنے پاس پانی کا گلاس رکھ لیں تاکہ جب اس پر آپ لوگ دم کریں گے اور اس پانی کو پئیں گے تو آپ کے جسم میں جتنے بھی جراثیم ہوں گے، اللہ پاک کے یہ صفاتی نام یا غفورو پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کے سارے جراثیم کو ختم فرما دے گا۔ اللہ والوں، بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کون سی بیماریاں پروان چڑھ رہی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کو یا غفورو کے ساتھ پکار لیں، اور جب آپ لوگ اللہ پاک کو یا غفورو سے پکاریں گے تو اللہ پاک آپ کی بخشش و مغفرت بھی فرمائے گا اور آپ کے رزق میں بے شمار کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اور آپ کے جسم سے جتنا بھی شیطانی شر ہوگا وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے یا غفورو کو پڑھ لیا، پانی کے گلاس پہ دم بھی کر دیا 33 ٹائمز۔ 33 بار پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر یہ بہت ہی خاص سورت ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق انشاءاللہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمت برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ آج اپنی تمام دکھیاری بہنوں کے لیے، اپنی تمام بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ایسا مستند اور مجرب عمل لے کر آیا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجت پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف اس خاص عمل کو ایک بار کر کے دیکھیے گا۔ ایک بار اس وظیفے کو پڑھو اور پھر مجھے بتانا کہ فائدہ ملا یا نہ ملا۔ اللہ والوں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ کوثر، ان دونوں کو جب اکٹھا ملا کر پڑھا جاتا ہے
تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ اس خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص 7 حاجات کو لے کر بھی بیٹھیں گے تو انشاءاللہ رب کی ذات آپ کی 7 ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گی۔ دوستو، آج اگر آپ لوگ اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں، نصیبوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، من پسند کی شادی کرانا چاہتے ہیں، نوکری کر کر کے تھک گئے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، بس اس کو ذہن میں رکھیں، اس عمل کو پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا عمل پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگ کون سا وظیفہ پڑھیں گے؟ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر یا جبارو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا جبارو اللہ پاک کی ایسی پاکیزہ صفت ہے کہ جب آپ لوگ یا جبارو سے اللہ پاک کو پکاریں گے، یا جبارو 1 بار ہو گیا، یا جبارو 2 بار ہو گیا، یا جبارو 3 بار ہو گیا، بہت چھوٹا سا نام ہے، یا جبارو یا جبارو یا جبارو۔ آپ لوگوں نے یا جبارو سے اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ کتنی بار پکارنا ہے؟ یا جبارو سے اللہ پاک کو آپ لوگ صرف اور صرف 33 بار پکاریں گے۔ 33 بار آپ لوگوں نے یا جبارو سے اللہ پاک کو پکارنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد آپ تک فوراً پہنچے گی۔ اور آپ کے اندر سے یقین کرے، جو آپ کی صحت ہے جب وہ اچھی ہوگی، جب آپ کا دماغ پراپر پرفارم کرے گا، جب آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بیدار ہو جائے گی، اللہ والوں خود بخود آسانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارا بعض اوقات جو کمیونیکیشن کا سسٹم ہوتا ہے، جو ہمارا دماغ ہوتا ہے، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا دماغ ہمارے جسم میں کون کون سے کیمیکل بنا رہا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ چڑچڑاہٹ ہو جاتی ہے۔ کسی سے ہم لوگ محبت سے بات نہیں کرتے، اپنی بیوی سے تو بالکل بھی محبت سے بات نہیں کرتے، ہاں لیکن دوسروں کی بیویوں سے ہم لوگ بڑی محبت سے بات کرتے ہیں۔ اللہ والوں، ہم لوگوں کو شرم کرنی چاہیے، ہم لوگوں کو اللہ پاک سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو آج کل فیشن بہت عام ہو گیا ہے، اللہ والوں، اس شر اور شیطانی دجالی نظام سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ والوں، یا جبارو سے اللہ پاک کو جب پکار لیں، 33 بار پڑھ لیں، پانی کے گلاس میں دم کر دیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے آخر میں آپ نے صرف 3 بار آخر میں آپ لوگوں نے الف لام میم، یہ 1 بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا، الف لام میم 3، صرف 3 بار الف لام میم سے اللہ پاک کو پکاریں گے۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار الف لام میم پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اللہ والوں، کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں لگنا۔ 3 انگلیوں پر بس آپ لوگوں نے الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیے گا اللہ پاک کا فضل آپ پر کس طرح سے برستا ہے۔ 3 بار الف لام میم پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریے گا کہ اول آخر آپ لوگ 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ والوں، اس رجب کے مہینے کی آپ لوگوں نے قدر کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ آپ لوگوں سے ضائع ہو جائے، کیونکہ رجب کا مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے جس طرح سے ہم لوگ روزانہ صبح دیہڑی کرنے جاتے ہیں اور شام تک بس گھر پر آتے ہیں پھر سو جاتے ہیں۔ نہ نماز کی فکر، نہ دین کی فکر، نہ قرآن یا نہ دنیا، کچھ بھی نہیں، ہم لوگ بس اپنی دہاڑی کمانے میں لگ جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے اللہ والوں، رب ناراض ہو جاتا ہے۔ اپنے گندے اور بیکار کے اعمال کے تھرو ہم لوگ اللہ پاک کو ناراض کر دیتے ہیں، اور جب رب ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ والوں ہم پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح یہ دنیا دار چمٹ جاتے ہیں، ہماری دولت بھی کھا جاتے ہیں، ہمیں بیوقوف بھی بنا جاتے ہیں، اور ہمیں بدلے میں کچھ نہیں ملتا۔ ہمارے ہاتھ پہلے بھی خالی ہوتے ہیں اور بعد میں بھی خالی ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کریں، نماز پڑھنے کی پوری بھرپور کوشش کریں۔ اللہ والوں، کچھ نہ ہو سکے 1 وقت کی نماز تو پڑھ لو۔ اللہ پاک کے دربار میں جا کر اپنی حاضری تو لگا لو کہ میرے مولا 1 وقت کی توفیق بس مجھے مل گئی ہے، میں 1 وقت کی نماز پڑھنے آ جاتا ہوں، تو مجھے تمام نمازوں کی توفیق دے دے۔ وہ رب ہے، ضرور توفیق دے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو غلطی ہوتا ہے کوئی، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔